سلطنت روم کے ظہور کے حالات جاری ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اختتام پر آپ کو بتایا تھا کہ روما اور کارتھیج کے درمیان 240 قبل مسیح کو صلح ہوئی۔ اس 30 سالہ جنگ کے باعث دونوں ملکوں کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ اس دوران روم پر فرانس کی گال قوم کے وحشی لوگوں نے حملہ کیا، جس میں روم کو دردناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بھیانک شکست نے رومیوں کو دیوتاؤں کے قدموں میں گرا دیا۔ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی کم اور انسانوں کی زیادہ قربانیاں دی گئیں۔ انسانوں میں بھی غلاموں کو دیوتاؤں کے حضور قربان کر دیا گیا، اور سمجھا گیا کہ اس سے دیوتا راضی ہوں گے اور مستقبل میں اس طرح کی خوفناک شکست کا سامنا رومیوں کو نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف کارتھیج میں بھی اقتدار تاجر امراء کے پاس تھا، جو عام لوگوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ 219 قبل مسیح میں روم اور کارتھیج کے درمیان پھر سے خوفناک لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ایک بار پھر روم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور رومی سپہ سالار ہسپانیہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ 15 سال تک رومی مملکت کارتھیج کے ہاتھوں پامال ہوتی رہی۔ یکایک وہ رومی جرنیل جو ہسپانیہ کی طرف بھاگا تھا، ہسپانیہ سے بحری بیڑا لے کر آیا اور کارتھیج پر حملہ کیا۔ شدید جنگ کے بعد آخرکار روم کو آزاد کرا لیا گیا۔ 149 قبل مسیح میں روم نے پوری تیاری کے ساتھ کارتھیج پر دوبارہ حملہ کیا، اور یوں روم اور کارتھیج کے درمیان تیسری جنگ شروع ہو گئی۔ رومی اس جنگ میں کامیاب ہوئے تو ان کے انتقام کے جذبات بہت مستقل ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے کارتھیج میں قتل عام کا اعلان کر دیا گیا۔ 5 لاکھ کی آبادی میں سے بمشکل 50,000 لوگ زندہ رہے، انہیں بھی غلام بنا لیا گیا۔ تمام عمارتیں مسمار کر دی گئیں اور زمینوں میں ہل چلا دیے گئے۔ رومیوں نے مل کر تمام مذہبی رسوم ادا کیے اور مل کر دعائیں کیں، اور اس شخص پر لعنتیں بھیجیں جو شہر کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اس کے ساتھ ہی بحیرہ روم کے تمام طاقتوں کا خاتمہ ہو گیا، اور رومی سلطنت کے زیر اثر تمام ملک اور قبیلے آ گئے جو بحیرہ روم کے ساحل پر آباد تھے۔ یوں یہ سلطنت یورپ اور افریقہ دونوں براعظموں پر پھیل گئی۔ دوسری طرف یونان، ایشیائی کوچک، شام اور فلسطین بھی اس سلطنت میں شامل کر لیے گئے۔ 100 قبل مسیح کے قریب رومیوں کی سلطنت کی شمالی حد دریائے دینوب، بحر اسود کے جنوبی ساحل اور سلسلہ کوہستان کاف کے جنوب تک بنتی تھی، اور مغرب میں یہ سلطنت فرانس، ہسپانیہ اور انگلستان تک پہنچ چکی تھی۔ ناظرین، روم کے اس ابتدائی تعارف کے بعد ہم اپنے اصل موضوع یعنی روم میں مذہبی حالات کی طرف بڑھیں گے، اور اس سیریز کے اگلے حصے میں یعنی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو روم کے مذہبی حالات کے بارے میں آگاہی ضرور فراہم کریں گے۔ مگر فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔